السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ 27 رجب کے بارے میں لوگ دریافت کرتے ہیں کیا اس دن نفل نمازیں پڑھنے پر یا نفل روزے رکھنے پر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، یا اسی طرح سے دریافت کرتے ہیں کیا واقعہ معراج اسی دن پیش آیا تھا یا کسی دن اور پیش آیا تھا۔ تو آج اس ویڈیو میں اسی پہ بات کریں گے۔ اگر آپ آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیں گے تو انشاءاللہ آج آپ کا یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ تو بھائیوں، جس دن نفل نمازیں پڑھنے پر یا نفل روزے رکھنے پر آپ علیہ السلام سے زیادہ ثواب ثابت ہیں، اس دن اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن جس دن آپ علیہ السلام سے یا صحابہ اکرام سے نفل نمازوں پر یا نفل روزوں پر ثواب ثابت نہیں ہیں، اس دن آپ یہ مان کر روزہ رکھیں گے کہ اس دن روزہ رکھنے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے، یا یہ مان کر نمازیں پڑھیں گے کہ اس دن نفل نمازیں پڑھنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے، تو آپ کو ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس پر آپ کو اللہ رب العزت کے یہاں جواب دینا ہوگا، اور اس پر آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کے یہاں۔ تو اس لیے اس کے بارے میں علماء اکرام سے پوچھا کریں، تحقیق کیا کریں۔ تو 27 رجب کے بارے میں نبی علیہ السلام سے یا اسی طرح سے صحابہ اکرام سے کوئی بھی روزہ رکھنا یا کوئی بھی نفل نمازیں پڑھنا ثابت نہیں ہیں، تو اس لیے آپ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ ہاں، وہ لوگ جن کی عادت ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، نفل روزے وہ رکھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، تو اگر وہ 27 رجب کے دن بھی رکھ لیتے ہیں روزہ یا نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہاں، وہ لوگ جو یہ مان کر رکھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کو 27 رجب کو، تو وہ لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں، دھیان دیں کہ اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے اس دن روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں 27 رجب کے دن، تو ان کو چاہیے کہ اگر روزہ رکھا ہے توڑ دیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں نے روزہ رکھا ہوا ہے 27 رجب کو ضروری سمجھ کر یا زیادہ ثواب سمجھ کر، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس جاتے تھے، روزہ توڑواتے تھے۔ تو اس لیے جن کا بھی روزہ ہو تو وہ روزہ اپنا توڑ دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، تاریخیں وہی محفوظ رہتی ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہوتا ہے۔ جن تاریخوں کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہوتا ہے وہ تاریخیں محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ جیسے کہ یکم شوال کی تاریخ، وہ محفوظ تاریخ ہے کیونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق ہے۔ اس دن روزہ رکھنا بالکل حرام ہے، اور اس دن عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے 10 محرم الحرام کا روزہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، اس دن روزہ رکھنے پہ بہت ثواب ملتا ہے، کئی سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو اس دن آپ روزہ رکھیں گے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کی رات میں جو لوگ نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو اس دن نمازیں پڑھنے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اسی طرح سے واقعہ معراج کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ واقعہ معراج کے بارے میں صحیح تاریخ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ واقعہ معراج کب پیش آیا، رجب کے مہینے میں آیا یا کس مہینے میں آیا، کوئی بھی صحیح حدیث سے کوئی بھی صحیح تاریخ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے تقریباً 36 یا 37 اقوال ہیں۔ ہاں، واقعہ معراج پر ایمان لانا ہر حال میں ضروری ہے، اب اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا انسان، کیونکہ واقعہ معراج کا قرآن کریم میں ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پورا مفصل ذکر آیا ہے واقعہ معراج کا قرآن کریم کے اندر، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے تفصیل سے، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جو لے گئی، اس کے بعد 7واں آسمان کی سیر کرائی، اس کے بعد جو ہے جنت و دوزخ کی سیر ہوئی، اور پھر بہت نماز کا تحفہ ملا، کافی لمبا واقعہ ہے۔